السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نئی سانسوں سے پوچھو کہ باقی خیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسان سے عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اعتبار کے قابل تو زندگی بھی نہیں اور لوگ کہتے ہمارا اعتبار کرو۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جائے نہ کہ دل سے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کب کون کس کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ آمین۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق: سلام کا جواب دینا، بیماری کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پہ بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ ہو رہا نہیں۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عشق تھا، کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا، کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بندہ ہو جائے گا۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے۔ اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہ رکھیں۔ آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔
آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ اگر کھوٹے سکے سے زیادہ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ سنو کیوں ہوتے ہو پریشان، ہمارا اللہ ہے بڑا مہربان۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہیں اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جب اپنے چلے جائیں تو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی گھول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ اللہ ہمارا رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنا سب کچھ وار کر تم پر ختم کر دی تھی ہر خوشی تم پر، اگر کبھی فرصت ملے تمہیں تمہاری خوشیوں سے تو سوچنا ایک محبت کس نے کی۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ یہ سے یاجوج میم سے ماجوج، یہ سے یوگی میم سے مودی۔ ہم سب کو پتا تھا ایک دن یاجوج ماجوج آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پی ایم سی ایم بن کر آئے گا۔